क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक वाक़या लेके आया हूँ जिसे अस्हाबे फील का वाक़या कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते होंगे कि जब भी किसी जालिम और नाफरमान बादशाह ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको एक ऐसी हकीर मखलूक से हलाक किया कि दुनिया वालों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको इबरत का निशान बनाया कि ये मेरी एक छोटी सी मखलूक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये वाक़या यमन और हबशा के एक बादशाह का वाक़या है जिसका नाम अबरहा था। अबरहा ने खाना काबा के मुकाबले में एक गिरजागाह बनानी चाहिए। उसने बनाई तो सही, पर वो उसमें कामयाब न हो सका। वाक़ये की पूरी तफसील जानेंगे हम इस वीडियो में, पर वीडियो पर जाने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल वीडियोज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी काफिर और मुशरिक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला की जात से जंग करना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी छोटी और हकीर मखलूक के जरिए ऐसे बादशाहों को हलाक किया और पूरी दुनिया को अपनी शान की जलवागरी दिखाते हुए बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात का मुकाबला करना तो दूर, ये बदबख्त बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई किसी हकीर मखलूक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जैसा कि जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की जात से जंग करना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक लंगड़े और काने मच्छर के हाथों हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो खुदाए वादा कहार ने किस तरह इस बदबख्त बादशाह को हलाको बर्बाद किया और इसके लश्कर को सफाए हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का में ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हुए जिन वाकयात ने ईमान वालों के ईमान को मजीद रोशन और मुनव्वर कर दिया। ये तमाम तर वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब इस कायनात के अंदर ऐसी हस्ती आने वाली है जो इस कायनात की हकीकी जान है। यार दोस्तों, हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कुरान पाक में एक सूरत नाज़िल करके बयान फरमाया, जिसको असहाबे फील का वाकया कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले यमन और हबशा पर एक जालिम और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा था। ये बादशाह इंतहाई ताकतवर था और इसने अपनी जंगों के जोर पर बहुत सारे इलाकों को फतह किया हुआ था। इसकी ताकत और बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर थे। इन्हीं दिनों में जब हज का महीना आया तो बहुत सारे लोग हज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाने लगे। ये मंजर देखकर अबरहा बहुत परेशान हुआ कि इतने सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। ये बात अबरहा को बिल्कुल भी हजम ना हुई। अबरहा ने जब ये देखा कि ये लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, तो उस वक्त अबरहा के दिल में ये शैतानी ख्याल आया कि वो अपने इलाके यमन में एक अजीमुशान गिरजा घर बनाएगा ताकि लोग मक्का में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की बजाय इसके गिरजा घर में आकर इबादत करें। और ये बदबख्त ये चाहता था कि लोग इसके गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं पर हज करें। इस तरह इस बदबख्त ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की जात से दूर करने का इरादा कर लिया और ये फैसला कर लिया कि ये अपने शहर में एक अजीमुशान गिरजा घर बनाएगा। चुनाचे इस बदबख्त ने अपने शहर के अंदर एक अजीमुशान और खूबसूरत गिरजा घर बनवा दिया और कुछ लोगों को मक्का की तरफ दावत देने के लिए भेजा ताकि मक्का के लोग यमन में आकर इसके गिरजा घर की ज़ियारत करें और वहीं पर इबादत करें। चुनाचे जब मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि अबरहा ने सना के अंदर एक गिरजा घर तामीर किया है ताकि लोग मक्का को छोड़कर वहाँ जाकर इबादत करें, तो ये बात मक्का वालों को बिल्कुल भी पसंद न आई और उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। खास तौर पर कबीला कुरैश को इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ
کیونکہ قبیلہ قریش کعبے کا متولی تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ ابرہہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ چنانچہ ایک روز قریش کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر صنعاء کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں پہنچ کر رات گرجا گھر میں گزاری اور اس شخص نے اس گرجا گھر میں پیشاب اور پخانہ کر کے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیا اور اس گرجا گھر کے ایک طرف آگ لگا دی۔ جب اس بات کا ابرہہ کو پتا چلا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنی فوج کو اسی وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ تمام لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ پیارے دوستو، اس دور کے اندر ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کے مارے ہار مان لیتے۔ چنانچہ ابرہہ کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابرہہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا اور طاقتور تھا لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح جب ابرہہ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا گیا اور ان جانوروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ کے متولی تھے ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نہایت ہی روبدار اور پروقار شخصیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور ان کے آنے کا سبب پوچھا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبے کے سردار اور مکہ کے متولی تھے۔ ابرہہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب یہ میرے سامنے زاروں کی طرح روئیں گے اور معافی طلب کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر مکہ کو مت گراؤ، لیکن حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے فرمانے لگے کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ ان کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن آپ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں کر رہے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا اور آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب کچھ کہے بغیر اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب واپس آ کر قریش والوں سے فرمانے لگے کہ تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس وقت صرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں اکیلے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس طرح حضرت عبد المطلب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ چنانچہ جب ابرہہ کی فوج ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف آگے بڑھنے لگی تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابرہہ سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور مکہ کی طرف نہ چلا۔ جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا واپس یمن کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی چلنے لگ جاتا اور جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی رک جاتا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے اپنی فوج کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج ایک چھوٹے سے پرندے ابابیلوں پر مشتمل تھی جن کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں 2 کنکریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قہر و غضب تھا کہ یہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برسی۔ جب یہ کنکری کسی آدمی کے سر پر لگتی تو اس آدمی اور ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی دونوں ہلاک ہو جاتے۔ ابابیلوں کے پاس جتنی بھی کنکریاں تھیں ان تمام تر کنکریوں پر ان تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس کنکری پر جس شخص کا نام لکھا ہوتا وہ اسی کو جا کر لگتی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج نے ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا تو ابرہہ کی تمام فوج ہلاک ہو گئی اور ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کی فوج اس قدر ہلاک ہوئی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا اور اس کو اس کے لشکر سمیت نیست و نابود کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر مکہ کی قدر و منزلت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور اس سال کو عرب کے اندر عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو تو ویڈیو آپ نے دیکھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کا خلاصہ کچھ یوں ہے
کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت کچھ نہیں اور وہی بڑی طاقت والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔